آپ لوگوں کا بار بار کمنٹ آ رہا تھا کہ بخار کی ٹائپس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، تو آج کی ویڈیو بخار کے بارے میں ہے۔ بخار کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ مگر یہاں پر میں ملیریا اور ٹائیفائڈ کی نہیں بات کروں گا، صرف جو عام بخار ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو طب آن لائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بخار جو ہوتا ہے وہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی وائرس یا بیکٹیریا کا انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کے لیے یہ نام موافق ماحول بناتا ہے، یعنی کہ جسم کے ٹمپریچر کو بڑھا دیتا ہے، جس سے وہ بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بخار میں انسان کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان کا نارمل ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ 98 فارنہائٹ ہوتا ہے، یا کہ آپ 37 ڈگری سینٹی گریڈ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو جب اس سے اوپر جاتا ہے تو اسے جو ہے بخار کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں سردی لگنا ہے، کھانسی ہے، گلے کا درد ہے، کان کا درد ہے، دانت کا درد بھی ہو سکتا ہے، متلی، قے وغیرہ، پیچس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر بخار کے اسباب کے بارے میں بات کریں تو اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ فلو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نزلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، چیچک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جلد کی سوزش کی وجہ سے ہو سکتا ہے، نمونیا کی وجہ سے، گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے، چھاتی کی رسولیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پروسٹیٹ غدود کی سوزش سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں اس کے گننے لگوں گا تو بہت سارے نام ہو جائیں گے اور ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو مختصر ہی رکھوں گا میں اس کو۔ عموماً جو ہے یہی وجوہات ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر بہت زیادہ دوائیوں کا استعمال کیا جائے، بہت زیادہ اگر نامناسب ادویات استعمال کی جائیں یا منشیات کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ اگر بخار کی علامات کے بارے میں بات کریں تو بخار کی علامات میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ 98 یا 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے جسم کا ٹمپریچر، تو وہ جب بڑھ جاتا ہے تو یہ تو پہلی علامت ہوتی ہے اس کی۔ اس کے بعد دوسری جو علامت ہوتی ہے وہ ہے پانی کی کمی کی علامات ہونا، پیاس زیادہ لگنا، جسم کا خشک ہونا، زبان اور جلد کا خشک ہونا۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت ہوتی ہے جس میں جھٹکے لگتے ہیں، عموماً یہ بچوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی زیادہ تر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بخار جو ہے پرانا ہو جائے، 2-3 دن زیادہ تیز بخار ہوتا رہے تو اس کی وجہ سے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردن کا اکڑ جانا، سانس لینے میں دشواری ہونا، پیچس لگنا، بار بار قے آنا، غدود کا سوج جانا، یہ مختلف اس کی جو ہے علامات ہوتی ہیں۔ اگر اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کریں، یعنی کہ اس کی اقسام کے بارے میں بات کریں، تو ایک ہوتا ہے پرانا بخار۔ پرانا بخار ایسا بخار ہوتا ہے جو سست ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ ٹائیفائڈ سے صحت یاب ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ بخار جو ہے کچھ عرصے بعد اترتا چڑھتا رہتا ہے، اور وہ مخصوص مدت کے بعد متاثر ہوتے رہتے ہیں اس سے۔ ایک بخار ہوتا ہے جو بار بار اترتا چڑھتا رہتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ بخار کا صحیح علاج نہیں کرتے، نامناسب علاج کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلسل بخار، جو کہ بخار مسلسل رہتا ہے۔ اس میں جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ 1 ڈگری بڑھتا ہے، اور عموماً جو ہے وہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ بخار ہے، مگر دن میں کسی بھی ایک وقت یہ بخار جو ہے وہ اپنی سطح پہ پہنچ جاتا ہے۔ کم اور زیادہ ہونے والا بخار ایک قسم ہوتی ہے بخار کی۔ اس میں جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ 2 ڈگری سے زیادہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ سارا دن جو ہے معمول کی سطح کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ 98 ڈگری تک وہ نہیں جاتا۔ ایک ہوتا ہے باری کا بخار۔ یہ بخار کبھی چڑھتا ہے، کبھی اترتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے چڑھتا ہے کبھی، اور کبھی کچھ دیر کے لیے جو ہے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے دوبارہ یہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اسے باری کا بخار کہا جاتا ہے، اور عموماً جو ہے یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن ہوتا ہے اور ایک دن چھوڑ کے پھر دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے علاج کے بارے میں بات کریں تو بخار کے کم ہونے تک ٹھنڈے کھلے ہوادار کمرے میں رہیں، مکمل طور پر آرام کریں، ہلکے گرم پانی سے اپنے جسم کی ٹکور کریں، پانی کی کمی کو پورا کریں، پانی کا استعمال کریں، مشروبات وغیرہ استعمال کریں، جو پانی دار سبزیاں ہوتی ہیں، یہ پھل ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا جائے۔ جب میں طب کا کورس کر رہا تھا، یعنی کہ حکمت کا کورس کر رہا تھا، تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بخار کا علاج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 3 دن تک بخار رہے تو اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بخار ہے اس کے لیے دار چینی، لونگ وغیرہ کا کہوہ دینا چاہیے، تاکہ بخار جو ہے وہ مینٹین رہے، کہ یعنی کہ کم زیادہ نہ ہو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بخار جو ہے رہتا ہے جسم میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ جس سے بیکٹیریا اور وائرس مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو وہ کہتے تھے کہ جب انسان کو 3 دن تک بخار ہوتا ہے تو اس سے جو ہے جسم کے جراثیم اور بیکٹیریا وغیرہ جو ہے وہ مر جاتے ہیں اور انسان جو ہے بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ مگر وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے اگر بخار 3 دن سے زیادہ رہے تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو بخار کا علاج مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کچھ جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ کمپنی کی ادویات بھی آتی ہیں اس کے لیے، جیسا کہ بخار روک ایک بہترین سیرپ ہے بخار کے لیے۔ اس کے علاوہ BM-81 گولیاں آتی ہیں، وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں بخار کے لیے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جوشاندہ بھی بنائے جاتے ہیں بخار کے لیے۔ بخار کے لیے مختلف شربت بھی آتے ہیں، جیسا کہ شربت بنفشہ ہے، شربت عناب ہے، اسی طرح خمیرہ گاؤ زبان بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہو کے سپستان بھی استعمال کیا جاتا ہے، خمیرہ بنفشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف ادویات ہوتی ہیں جو کہ بخار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب بخار اتر جاتا ہے تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے خمیرہ مروارید کو استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ جو بھی جسم میں کمزوری ہوئی ہو وہ کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اگر بخار روگ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی بہترین ہے بخار کو کم کرنے کے لیے۔ بخار روگ جو سیرپ ہے ویسے تو اس کا استعمال 3 دن کے بعد کرنا چاہیے، مگر اگر بخار بہت زیادہ ہوتا ہو تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اگر بخار جو ہے 103 ڈگری سے زیادہ ہو رہا ہو تو پہلے جو ہے کپڑے کی پٹیاں کرنی چاہیے تاکہ تھوڑا ٹمپریچر نیچے آئے، اس کے بعد آپ دوا دیں۔ کوئی بھی بخار کی دوائی دینی ہو تو اس سے پہلے جو ہے وہ بخار کو کم کرنا پڑتا ہے، زیادہ تیز بخار میں